لیکن ہارون صاحب بظاہر تاثر یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے، کیونکہ گرد گھیرا جو تنگ ہے وہ عمران خان صاحب نہیں ہے، شہباز گل صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب کا معاملہ ہے، بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو زیر عتاب ہیں اس وقت۔ میں نے آپ سے عرض کیا دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ایک سطح پہ نہیں ہو رہے، کئی سطح پہ ہو رہے ہیں۔ ٹیکنیکل اصل میں یہ ہے کہ وہ ڈھپ پہ آ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ عمران خان صاحب تیار ہیں، جو بات ماننے کی ہے، معقول بات ماننے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اچھا، اور جو فورسز دباؤ ڈال رہی ہیں اور جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، خود ان کے اندر عمران خان کے ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس اتنی معلومات تھی کہ میں حیرت زدہ رہ گیا، ہر چیز کا انہیں علم ہے، لہذا یہ وہ گھیرنے والی پالیسی تو ناکام ہوگی، گھیراؤ نہیں کر سکتے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، ہم تاریخ کے تجربے سے سیکھتے ہیں، ایک لیڈر کو آپ ہٹا سکتے ہیں راستے سے، ہیرو کو نہیں ہٹا سکتے۔ اس وقت اس کی حیثیت ایک لیڈر کی نہیں ہے، اس میں کتنی خوبیاں ہیں کتنی خامیاں یہ الگ بحث ہے، لیکن اس وقت اس کی حیثیت ایک ہیرو کی ہے۔ ابھی فیصل آباد کی کانسٹیچوئنسی کا پتہ کیا ہے، جہاں کاغذات مسترد کر دیے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو امیدوار ہے نون لیگ کا، وہ تو کمپین ہی نہیں چلا سکتا۔ وہاں تاجر برادری نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، وہاں انڈسٹری پھل پھول رہی تھی عمران خان کے زمانے میں، اور ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں، ٹیکسٹائل ہی ہے نا فیصل آباد، اور بہت سے لوگ نئے لوگ وہاں شامل ہو رہے ہیں، تو وہ نہیں لڑیں گے تو فرق حبیب لڑیں گے عمران خان، اول تو عدالت اجازت دے دے گی۔ یہی مردان کی صورتحال پتہ کی ہے، مردان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں کسی کارکن کو کھڑا کر دیں وہ جیت جائے گا۔ یہی کراچی کی صورتحال ہے، ویسے بھی بلاول بھٹو کے کام کارکن نے ہرایا تھا، لہذا یہ نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے عمران خان کو نکال دیتے ہیں، فرض کیجئے گرفتار کر لیتے ہیں، فرض کیجئے پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ الیکشن والے دن کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالنے کے لیے جائے گا، ظاہر ہے پھر پارٹی پہ پابندی نہیں لگائیں گے، ورنہ تو الیکشن تماشا ہی بن جائے گا، ایک نوٹنکی ہو جائے گا، ایک سستا سا گھٹیا سا تماشا بن جائے گا جب لوگ جائیں گے نہیں۔ تو پی ٹی آئی پہ اگر پابندی نہیں ہوگی تو عمران خان جیل میں بھی تو وہ جیل سے جیت جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اور اس پہ پابندی بھی لگا دیں تو حکم تو اسی کا چلے گا، پی ٹی آئی میں اور کسی کا حکم تو نہیں چلتا۔ لہذا میں نہیں سمجھتا، جو لوگ عام تاثری ہے، میری رائے مختلف ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور خدا نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کوئی چاہے وہ کر سکتا ہے، سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، سچویشن اس وقت اس کے حق میں ہے، وقت کا دھارا اس کے حق میں بہہ رہا ہے، آپ نہیں روک سکتے۔ 17 جولائی کو لوگ سیٹوں کی، آپ کو یاد ہے کہ کتنی سیٹیں دے رہے تھے عمران خان کو؟ اس وقت یہ خاکسار نے کہا تھا وہ ساری سیٹیں جیت سکتا ہے، اور ایک جگہ تو ان کا امیدوار ہی بیٹھ گیا، اس نے کمپین ہی نہیں کی، اور دوسری جگہ یہ یہاں دھاندلی کی، وہاں بھی مظفر گڑھ میں بھی دھاندلی کی، تو 3 سیٹیں تو وہ اور جیت سکتا تھا، اور چوتھی ایک آزاد امیدوار جیتا، تو ان کے حصے میں 1 یا 2 سیٹیں آتی۔ ان حالات میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ناقابل فہم بات ہے۔ میرا ذہن اس بات کو، میرا جتنا تجربہ ہے، جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے، بر صغیر کی سیاسی تحریکوں کو پڑھا ہے، قائد اعظم کو بھی روکنے کی ہر ممکن تدبیر کی گئی تھی نا، اور یہ اپنا یعنی وہ کامیاب تھے۔ ابوالکلام آزاد یہاں آئے تھے اور یہاں حکومت بنوا دی تھی، پنجاب میں یونینسٹ کی اور کانگریسیوں نے مل کے بنا لی تھی، تو نتیجہ پھر کیا نکلا تھا؟ ایک دن میں وزارت ختم ہو گئی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ تو یہ نہیں ہوتا، بعض چیزیں ممکن ہوتی ہیں، بعض چیزیں ناممکن ہو جاتی ہیں، یہ ایک ناممکن کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تحریک انصاف والوں کو اس کا اندازہ ہو گیا ہے، انہوں نے تھوڑی سی تاخیر کی اس کے موقف سے لا تعلقی اختیار کرنے میں۔ شہباز گل صاحب کا یہ کام نہیں ہے، میں نے ان سے کہا ہے خان صاحب سے کہ شہباز گل صاحب کو وہ ذمہ داری دیں جو ان کے مزاج اور صلاحیتوں سے مطابقت رکھتی ہو، انہوں نے اس سے ایگری بھی کیا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے ہارون صاحب بات کر رہے ہیں، تو خان صاحب کتنے پر اعتماد ہیں؟ حکمت عملی کیا ہے اس پورے پروپیگنڈا کے اگینسٹ اس وقت تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی؟ نہیں، پر اعتماد تو آپ کو بتا ہی دیا نا، بہت ہیں۔ تو حکمت عملی کیا ہے؟ وہ جائیں اور رابطہ عوام مہم کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ اپنا ممکن ہے لوگ نہ آئیں، لوگ ڈرے ہوئے ہوں، جو لاہور میں صورتحال تھی، بہت زیادہ لوگوں پہ دباؤ تھا، اور نئی مطلب حکومت آئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میرا اندازہ تو یہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کچھ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ کو پورا یقین کیسے تھا؟ میں نے کہا یقین اس لیے تھا کہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، اور کیا تھا؟
اور یہ بھی یقین تھا کہ آپ جیت جائیں گے. تو وہ بالکل رابطہ عوام مہم ان کی حکمت عملی ہے. اور ایک جو بہت اہم بات ہے، جو خوشخبری کی بات ہے، اگر انہیں حکومت مل جاتی ہے، میرا خیال ہے مل جائے گی. میں نے ان سے کہا آپ نے کام نہیں کیا، پولیس پہ، ریلوے پہ، پی آئی اے پہ، اور نجکاری پہ، اور اپنا سول سروس پہ، اور ایف بی آر پہ. تو انہوں نے مجھے اطمینان دلایا کہ اب بہت کام کیا ہے، ان دنوں میں یہی کام کرتے رہے ہیں، اور اب ہمارے سامنے خاکہ واضح ہے. جو سب سے اہم بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ آدمی تجربات سے سیکھتا ہے، لیکن آج یہ احساس ہوا کہ آدمی تلخ تجربات سے زیادہ سیکھتا ہے، صدمات سے زیادہ سیکھتا ہے. جن چیزوں سے وہ گزرے، میں نے ان سے کہا بھائی ہر چیز تو آپ کے حق میں چلی گئی، آپ کیوں بٹر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں بالکل بٹر نہیں ہوں. تو میں نے کہا آپ کی حکومت چلی گئی، اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوا، اور آپ کے خلاف کمپین کی، اس کا بھی فائدہ ہوا، مظلومیت کا تصور اجاگر ہوا، وہ چند سیٹوں پہ نائل کر دیا، لوگوں کے استعفے قبول کر لیے، اس کا بھی آپ کو، ہر چیز جب آپ کے حق میں جا رہی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا نہیں میں پریشان نہیں ہوں، میں پر امید ہوں، میں اکانومی کے لیے بہت پریشان ہوں. اور انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر حکومت تبدیل کی گئی تو اکانومی ٹریک پہ گاڑی چڑھ گئی ہے اس وقت. یعنی انہوں نے مثال دی کہ ایک کاروبار ہے، وہ وقت لیتا ہے جمنے میں، جب وہ جم جاتا ہے اور فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور فروغ پا رہا ہوتا ہے، ٹھیک اس وقت اگر اسے روک دیا جائے تو بڑی تباہی آتی ہے. وہ فکر مند تھے، یعنی جب حکومت میں سنبھالوں گا تو کیا کروں گا اگر مجھے حکومت ملتی ہے، تو وہ اکانومی کے بارے میں سوچ رہے تھے. زیادہ کافی دیر اس پہ گفتگو کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے حالات اتنے سازگار ہیں جتنے کبھی نہیں تھے، اور ابتلا تو آتی ہی ان لوگوں پہ ہے جن کے لیے قدرت عظیم کامیابیوں کا راستہ ہموار کر رہی ہوتی ہے. میرا تاثر ان سے ملاقات کے بعد نہیں، پہلے یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے میں مسلسل یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ منصوبہ بنایا ضرور گیا ہے بارگیننگ کے لیے. صحیح کہ نواز شریف صاحب کا اصرار تھا کہ میرے لیے جناب راستہ ہموار کیا جائے. میں نے ان سے پوچھا خان صاحب ایک بات تو بتائیے، نواز شریف آ جائے تو آپ کو کیا بگڑتا ہے؟ وہ اس پہ وہ ایک کہکا لگا. انہوں نے کہا ایک دوست اور بھی تھے اس پہ ملاقات میں، ایک کہکا لگا اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی وہ کیا کمپین چلا لیں گے، مہنگائی کم کر دیں گے، اور باتوں پہ کون اعتبار کرتا ہے؟ ویسے وہ بٹر ہیں نواز شریف صاحب بہت، اور میرا نہیں خیال کہ وہ جلدی ہیں، اور ہو سکتا ہے نہ ہی آئیں، وہیں کہیں ٹک جائیں اور اپنا کاروبار کریں اور چند ارب روپے اور کما لیں. صحیح، ٹھیک ہے. خان صاحب سے ملاقات کا احوال مجھے کچھ اور بھی جانا، کچھ اور بھی سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گی، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے اپنی ملاقات میں جو آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں کیا اظہار کیا کہ وزیر اور مشیر بھی اس بار بدلے جائیں گے اگر وہ حکومت میں آتے ہیں، یا پارٹی یا پنجاب میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی جس کا لوگوں کو انتظار رہتا ہے؟ اصل میں گفتگو کا بڑا حصہ آف دا ریکارڈ تھا. تو اب مشکل یہ ہے کہ میں اتنی دیر سے دفتر پہنچا، آپ کو پتہ ہے میں کافی جلدی آتا ہوں اور آ کر نوٹس بناتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے اور چیزیں کلیئر ہوں. تو مجھے نوٹس بنانے کا موقع بھی نہیں مل سکا. تبدیلیاں بہت ساری ہوں گی، پنجاب میں بھی اور تبدیلیاں ہوں گی. میرا خیال ہے، اگرچہ صاف الفاظ میں نہیں کہا انہوں نے، میرا خیال ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ خود بھی نہیں رہنا چاہتے. رائے ان کے بارے میں اچھی ویسے چیف سیکرٹری کے بارے میں خان صاحب کی، تو وہ چیف سیکرٹری بھی نیا ہوگا، اور بھی کچھ سول سروس میں تبدیلیاں ہوں گی، لیکن کوئی طوفانی انداز میں نہیں ہوں گی.